پارے کا تفسیری خلاصہ پڑھ رہے ہیں۔ 28واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ المجادلہ سے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے اور اس کی 22 آیتیں ہیں۔ مجادلہ کا معنی ہے بحث و تکرار کرنا، جھگڑا کرنے کو مجادلہ کہتے ہیں۔ پہلی آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ کو بیان فرمایا ہے کہ مدینہ پاک میں ایک صحابیہ تھیں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا اپنے خامند کے ساتھ معاملہ اس طرح ہو گیا کہ اسلام سے قبل اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا یا ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتا یا ماں کے ساتھ مثال دے دیتا تو وہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی اور طلاق ہو جاتی تھی۔ تو ان کے شوہر نے ان کو کسی معاملے میں آ کر کہہ دیا کہ تمہاری پشت مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت ہو۔ اس کو زہار کہتے ہیں۔ ابھی تک وہی نظام چل رہا تھا۔ جس وقت شوہر نے ان کو یہ بات کہہ دی تو یہ تھوڑی بڑی عمر میں بھی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حاضر ہوئی اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا، مجھے خامن نے اس طرح یہ بات کہہ دی ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی ہیں اور اگر بچے خامن کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ سنبھال نہیں پائے گا، اور میرے پاس اگر رہیں گی تو میں بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتی، اور اگلی بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے خامن سے محبت بھی بہت زیادہ ہے، میں اس سے دور بھی نہیں رہ سکتی۔ تو اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اب بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا زہار کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پھر صبر کر لو، کیونکہ ابھی زہار کے احکامات میں سے کوئی حکم ابھی نازل نہیں ہوا واضح طور پر۔ تو انہوں نے سرکار سے کہا کہ جی نہیں نازل ہوا تو مجھے نہیں پتا ہے، بس میری بات کا کوئی فیصلہ کریں۔ اس طرح گویا انہوں نے سرکار سے جھگڑا کر لیا، مجھے نہیں پتا نازل ہویا یا نہیں ہویا، میں آپ کے پاس آئی ہوں، میری بات کا کوئی حل نکالیں، میرے مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ اچھا ابھی ادھر ہی موجود تھیں۔ اللہ پاک نے سورہ مجادلہ میں الفاظ دیکھیں، قد سمع اللہ، بے شک اللہ نے بات سن لی ہے، التی تجادلک، اس عورت کی جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی شکایت کر رہی تھی کہ کیوں نہیں تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کہ حکم نازل کیوں نہیں، سرکار سے جھگڑا کر، میں آئی ہوں تو بس میرے مسئلے کا کوئی حل کڈو جی، میں نے نہیں جانا، کوئی مسئلہ ایسا کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے کہ اللہ تم دونوں کی بات کو سن رہا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرما دیا زہار کے معاملے میں کہ اگر تم میں سے ایسا کوئی بات کر ڈالے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر اس کی تلافی کرنا چاہے تو اسے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر نہ کر سکے تو فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، اگر خامد شوہر آزاد نہ کر سکے خامد تو پھر اس نے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، پھر اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ مسئلہ یہ حکم نازل ہو گیا۔ آپ بڑی خوش ہوئی، جا کر اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو شوہر ان کے پھر حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ خادم تو میں کہاں سے غلام آزاد کروں گا، کیونکہ غلام کافی مہنگے ہوتے تھے، میں تو غریب آدمی ہوں، میں غلام کیسے آزاد کروں گا؟ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر دوسرا مسئلہ یہ 60 روزے رکھ لو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بڑھا آدمی ہے جی، 60 روزے لگاتار کس طرح رکھا، میں تو کمزور ہوں، مجھ سے 60 روزے کس طرح لگاتار رکھے جائیں گے؟ آقا کریم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے 60 روزے نہیں رکھ سکتے، پھر تیسرا حکم بھی ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو وہ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پیسے ہونا 60 مسکینہ جو کہتے غلام ہی آزاد کر چھوڑا، میرے کل تو کچھ نہیں، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، سرکار نے اپنے پلے سے اس کا کفارہ ادا فرمایا، خود سرکار نے اپنے پاس سے پیسے دیے اور فرمایا یہ لو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ رحمت ہے نا سرکار کی۔ جیسا کہ ایک شخص آیا سرکار کی بارگاہ میں اور آ کے اس نے عرض کی یا رسول اللہ آقا جی میں روزہ میں توڑ بیٹھا ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہویا، میں بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ میرا ٹوٹ گیا، اب کیا کروں؟ فرمایا جب جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے تو اس کا کفارہ دو، کیا کرنا ہے؟ 60 روزے لگاتار رکھو۔ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ 60 روزے لگاتار ایک بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، تو 60 روزے کیسے پورے کروں؟ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے نہیں رکھ سکتے پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں، پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے میرے پاس۔ پھر اب 2 ہی مسئلے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، تمہارا کچھ مسئلہ دیکھتے ہیں۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کھجوریں پیش کی، آ کر پورا ٹوکرا بڑا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ یہ کھجوریں تقسیم فرما دیں صحابہ کرام میں۔ آقا کریم علیہ السلام نے سامعین میں سے فرمایا کہ وہ کدھر ہے جو روزے کا مسئلہ پوچھنے آیا تھا؟
کھڑا ہو گیا بندہ، یا رسول اللہ میں ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ، مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ بھی تو مزاج شناس نبوت تھے، وہ پھر کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ پورے مدینے میرے کو زیادہ غریب بھی اور کوئی نہیں، غریب بھی سب سے زیادہ میں ہی ہوں۔ سرکار نے فرمایا وہ چاہو ایک کھجوراں آپ بھی کھا، اپنے بچوں کی بھی کھلائی سٹ، اللہ پاک تیرا کفارہ قبول فرما لے گا۔ تو یہ سبب بنا تھا سورہ المجادلہ کی ان آیات کے نزول کا۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور آیت نمبر 7 میں علم الہی کا مشاہدہ جو ہے اس کو بیان فرمایا، اور یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جہاں تم بیٹھ کر آپس میں چہمگوئیاں اور سرگوشیاں کرتے ہو تو وہاں 2 بندے ہوں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، 3 ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چھپ کر بھی اگر کوئی بات کرو تو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ اور اسی کے حکم میں آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہو تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، تیسرے کو چھوڑ کر نہ کہیں دوسرے کو ادھر توڑے کرنا ہے، اس کچھ گل بام ہے تو کچھ آخنا، مطلب چھپ کے اس کے ساتھ سرگوشی نہ کرے، کیونکہ تیسرا بندہ بدگمانی کا شکار ہو جائے گا یا پھر اس کا دل ٹوٹے گا کہ مجھے اہمیت نہیں دی جا رہی۔ تو اس حوالے سے سرگوشی کے احکامات 7ویں نمبر آیت میں بیان ہوئے۔ منافقوں اور یہودیوں کا بہت برا جو کردار تھا اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور یہودی سلام کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام علیکم کہا کرتے تھے۔ السلام علیکم کی جگہ وہ جو موڑ کیسے کہتے ہیں سلام کی جگہ سام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب تو تم پر سلامتی ہو، سام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت واقع ہو جائے، مر جاؤ تم۔ تو یہ کلمہ کہتے ہیں اذا جاؤک حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، اللہ نے جن الفاظ سے آپ پر سلام کیا یہ ان الفاظ سے سلام نہیں کرتے، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ ایک تو یہ بات کرتے ہیں اور دوسرا کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جا کے ان کو موت کی دعا دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ ایک ان کے ساتھ مذاق بدعا میں اس طرح مذاق اڑانا، اور پھر دل میں اس بات پر اترانا بھی کہ ہم پر عذاب ہی نہیں آتا، ان کی یعنی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حسبہم جہنم، انہیں جہنم کافی ہے۔ اب کہ اگر ہم ڈھیل دے بھی رہے ہیں تو وہ جو آپ کی بارگاہ میں آ کر بے ادبی کرتے ہیں ہم نے انہیں جہنم میں ان کا ٹھکانہ کر دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب غیر مسلم کوئی سلام بھی کر دے تو اس کے جواب میں بھی وعلیکم ہی کہنا چاہیے۔ اگر وہ السلام علیکم بھی کہیں تو پھر بھی اگر ویسے سلام کرنا ہو تو سلام کہہ دیں، السلام علیکم نہ کہیں، کیونکہ سلامتی مومنوں پر ہے، بے ایمانوں پر نہیں ہے۔ بے ایمانوں کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، مشرکوں منافقوں کے لیے دعا کرنے سے اللہ پاک نے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو منع فرما دیا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا ہے، تو اگر کافر کوئی پہلے دعا سلام کرنے میں پہل کر دے السلام علیکم تو آپ نے ان کے تلفظات پہ غور نہیں کیا، ممکن ہے کہ وہ السلام کی جگہ شارٹ کر کے السلام علیکم۔ یہ دیکھ لینا ہمارے ہاں بھی پیار میں بعض اوقات لوگ بچوں کہتے ہیں السلام علیکم، جیسے ہم کہتے ہیں نا، تو یہ آپ دیکھ لیں اس کا مطلب یہ السلام علیکم کا مطلب یہ تم پر موت واقع ہو جائے۔ تو اگر مشرکین مکہ یا یہود یا نصارہ یا ہندو یا کوئی بھی غیر مسلم اپنے دل کا بغض نکالتے ہوئے سلام کے پردے میں بددعا دینا چاہے تو سرکار فرماتے ہیں پھر تم وعلیکم کہہ دو کہ تم پر بھی وہی ہو جو تم نے مجھے کہا ہے، تم پر بھی وہی ہو، اس کا تو نہیں ہوگا لیکن تمہارا اس پر پڑ ہی جانا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے مشورے کے آداب بیان فرمائے ہیں کہ جس وقت تم مشورہ کرنے کے لیے بیٹھو بھی، آپس میں کچھ معاملات طے کرنے کے لیے بیٹھو تو یہ یاد رکھو تو کہ گناہ کے معاملے میں آپس میں مشورہ نہ کرنا۔ تمہاری کوئی میٹنگ ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں اس کے اندر کوئی برائی کا مشورہ کیا جا رہا ہو، کسی فتنے کو پروان چڑھانے کے لیے گٹھے مل کر نہ بیٹھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، رسول پاک کی نافرمانی میں، گناہ کے کاموں میں اور حد سے بڑھنے والے کاموں کے بارے میں تمہاری میٹنگ نہیں ہونی چاہیے، تمہاری محفلوں میں ایسی چیزیں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، لیکن جب بھی تم کبھی اپنی محفل میں مجالس میں بیٹھو تو پھر تمہارے مشورے بھی اچھے کام کے لیے ہونے چاہیے، تقویٰ اور پرہیزگاری اور نیکی کے کام کی طرف ہونے چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس اللہ سے ڈرو جس کی جانب تمہیں اٹھ کر بلایا جائے گا اور اکٹھے کیے جاؤ گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ ایک اور حکم بیان فرمایا، کچھ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو بدری صحابہ تشریف لے آئے، اب محفل میں جگہ نہیں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والوں کو اٹھا دیا کہ تمہارا کافی وقت ہو گیا ہے لہٰذا تم اب یہاں سے اٹھو اور دوسروں کو جگہ دے دو۔ تو ان کو اچھا نہیں لگا، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں اٹھایا،
ظاہر ہے صحابہ کرام میں سے ایک بندے کی طلب ہوتی تھی نا کہ جتنی دیر زیادہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھیں. مصطفیٰ جان رحمت جب تک مسجد میں تشریف فرما ہوتے تو صحابہ کرام اس لگن اور چاہت میں وہاں بیٹھے رہتے. تو آقا کریم نے فرمایا یہاں اب جگہ نہیں بچی ہے, یہ نئے آئے ہیں, تمہارا ہو گیا ہے, مسئلہ بھی ہو گیا ہے, تم نے مسائل بھی سن لیے, دیدار بھی کر لیا, اب تم ان کو جگہ دو. تو ان کو اچھا نہیں لگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے نا کہ مجلس میں جگہ کھلی کرو تو جگہ کھلی کر دیا کرو. اللہ اکبر, کس حد تک واضح احکامات نا ایک ایک دیکھیں اللہ پاک نے واضح, اور پھر قیامت تک کے لیے بنا بھی دیا کہ ایک بندہ آج نہ دینا کوئی چھوڑ جگہ نہیں ہے, اس کے لیے جگہ بنا دیا کرو, دل میں جگہ ہونی چاہیے. اللہ فرماتا ہے جب تم ان کے لیے, جب تم سے کہا جائے نا کہ محفل میں کسی کے لیے جگہ بناؤ, مجلس کشادہ کرو تو فافسحوا کھلے ہو جایا کرو, آنے والوں کے لیے جگہ بنایا کرو. جس وقت تم ان کے لیے جگہ بناؤ گے نا تو یفسح اللہ لکم, اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا فرما دے گا. اس یفسح اللہ لکم میں بھی محسرین نے لکھا کہ اس کے مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی کے لیے جگہ بناؤ گے اللہ تمہارے دل میں وسعت عطا فرما دے گا. اللہ تمہارا دل, بات وہی آ گئی نا, یہ مقولہ ہوتا ہے دلائے جگہ ہونی چاہیے, ویسے جگہ ہو ہی جاتی ہے. دل میں جگہ نہ ہو تو اچھی بھلی جگہ میں بھی بندہ ایک بندہ ہی 2 سیٹوں پہ بیٹھا ہوتا ہے, اور اگر دل میں جگہ ہو تو 2 سیٹوں پر 4 بندے بھی بیٹھ ہی جاتے ہیں, گزارا کر لیتے ہیں. اگر پیار محبت کے سارے معاملات ہوتے ہیں تو فرمایا جب تمہارے پاس ایسے وقت میں لوگ آ جائیں کہ جب تمہیں کہا جائے کہ تھوڑی جگہ بناؤ, وسعت پیدا کرو ان کے لیے, تو کر دیا کرو, اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا فرما دے گا. اور وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا, اگر تو وہاں جگہ بن سکتی ہے تو بنا دیا کرو, اور اگر تمہیں کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرو, ان کے لیے جگہ بنا دیا کرو. تم اگر کھڑے بھی ہو جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آنے والے کو اگر تم بٹھا دو گے تو یہ اس کے دل میں بھی تمہارے لیے وسعت اور محبت جو ہے وہ پیدا ہوگی. اور اس کے ساتھ فرمایا, اس آیت کا ہی حصہ ہے یہ دیکھنا, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اور اگر ویسے بھی کوئی آ جائے تو تم نے اٹھ کر جگہ بنا دینی ہے, لیکن اگر کوئی عالم دین آ جائے تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو فضیلت دی ہے جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا, اللہ نے ان پر تمہیں درجات عطا فرمائے. اگر کوئی عالم دین تمہارے پاس آ جائے, ویسے بھی اللہ نے ایمان والوں کے درجوں کو بلند کیے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, تم میں سے وہ لوگ بلند درجے والے ہیں, والذین اوتوا العلم درجات, لیکن جو علم والے ہیں انہیں تو کئی درجے اللہ نے فضیلت دی ہے. اگر کوئی صاحب علم آ جائے تو تم اس کے لیے اگر جگہ نہ ہو تو جگہ بنا دیا کرو, اور اگر تمہیں اٹھ کر کھڑا بھی ہو جانا پڑے تو کھڑا ہو جایا کرو, لیکن اہل علم کے لیے بیٹھنے کی جگہ خالی کر دیا کرو. اللہ اکبر. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے پھر ایک اور قانون بیان کیا تھا. یہ حکم آیت موجود ہے, اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے. صحابہ کرام آتے سرکار کے پاس بیٹھتے تو باتیں کرتے تو لمبی ہو جاتی, اپنے مسئلے چھیڑ لیتے, اس کے اندر مسائل بھی پوچھتے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنا نصیب ہو. اللہ پاک نے نا ایک یہاں پر قاعدہ مقرر فرما دیا. اوپن تو سوال ہر کوئی بندہ کر سکتا تھا, لیکن جو سرگوشی کسی نے کرنی ہوتی نا سرکار نال کرنا وچ کوئی گل کرنی ہوئے, اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو جب تم تنہائی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات عرض کرنا چاہو نا تو اپنی بات کرنے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو. یہ قانون بن گیا کہ جو بات تم نے تنہائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کرنی ہے تو ایک بات پوچھنے پر تم نے 1 درہم صدقہ کرنا ہے. اب پتہ چلے گا کہ کون زیادہ چاہت رکھتا ہے مجلس میں بیٹھنے کی. میں تو نعرے شارے لگتے ہی رہتے ہیں, لیکن جب چندہ لینے کی باری آئی تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں اب بتاؤ کیا ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا اب جو بیٹھ کر تم نے بات کرنی ہے نا تو ہر بات کے ساتھ 1 درہم صدقہ کرنا ہے. تو یہ تو بڑا اوکھا ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کیا تم اس بات سے ڈر گئے تھے کہ تمہیں صدقہ. اچھا یہ قرآن پاک کا حکم پھر منسوخ ہو گیا, اللہ نے ختم کر دیا صاحب, یہ مشکل ہو گیا تھا. تو یہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے جس پر صرف ایک صحابی نے عمل کیا ہے, اور وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی. آپ نے مزدوری کر کے درہم خریدے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر تنہائی میں بات کی, مسئلہ پوچھا اور پیسہ پیش کیا, بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کیا. اس کے بعد یہ حکم ہی منسوخ ہو گیا, مشکلات ہو گئی. اگلی آیت میں ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا. آیت موجود ہے. اگلی آیت میں منافقوں کی مفاد پرستی, ان کے جھوٹ کو بیان فرمایا ہے. یہاں سے آگے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے. منافقوں کو عذاب کی وعید ہے, منافقوں کے متعلق ان کا رویہ, ان کی جھوٹی قسمیں کھانے کے متعلق, منافقوں کی جو دیدہ دلیری ہے اس کو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 18 میں بیان فرمایا. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جو
دشمن ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے، ان کے ساتھ محبت کرنے سے منع فرمایا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، اللہ فرماتا ہے یہ سب سے بڑے ذلیل ہیں، یہ ذلیلوں میں سے ہے۔ ہم نے لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے غالب آنا ہے، لیکن لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم وعشیرتہم۔ فرمایا آپ مومنوں میں سے کسی مومن کو ایسا نہیں پائیں گے کہ اس کے دل میں ایمان بھی ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے وہ دوستی کرنے والا بھی ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے ایمان والے دوستی کبھی نہیں کریں گے، اگر ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، آباؤں باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، او ابنا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے کنبے قبیلے رشتہ داری برادری والے ہی کیوں نہ ہوں، ایمان والے کبھی بھی ان سے دوستی اور محبت نہیں رکھتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ کیوں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، پکا ایمان ان کے دلوں میں، وأیدہم بروح منہ، ایسے لوگ جو نبی کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر برادری کو چھوڑتے ہیں، رشتوں تعلق داروں کو چھوڑتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم مدد کے لیے جبرائیل امین بھیجتے ہیں، ان کی مدد کے لیے جبرائیل امین آتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے اور بے شک اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ سورہ الحشر ہے، مدنی صورت ہے، 24 اس کی آیتیں ہیں۔ سورہ الحشر کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ہر شے اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتی ہے۔ بنو النذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تھا، یہ پھر وہاں سے خیبر چلے گئے تھے، انہوں نے عہد توڑا تھا تو اس کا ذکر اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ منافقین نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جس وقت مشکل وقت آئی تو منافقین نے ان کو بھی جنڈی کروا دی۔ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے یہ کہا تھا کہ اگر تم نکالے گے اخرجتم لنخرجن معاکم، تو سا نکلے ہو دے اصل میں تو سا نال ہی نکل سا، ہم بھی اپنا مدینہ چھوڑ کر تمہارے ساتھ ہی جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہم کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، اگر لڑائی ہوئی تو ہم لڑائی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ منافقوں نے خوب چپ چاڑی یہودیاں کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹینشن نہیں لینی، تم اپنا کام جاری رکھو، اگر نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، لڑنا پڑا تو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، اللہ کی قسم ہے اگر یہ نکالے گئے تو منافق نہیں نکلیں گے، اگر لڑنے کے لیے میدان میں یہودیوں کو لایا گیا تو منافقوں نے لڑنے کے لیے بھی نہیں آنا، اور اگر کبھی آئی گئے تو اللہ فرماتا ہے لا یولن الادبار، یہ منافق تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ تو خالی بس اس اپنے منافقت کے معاملات میں ہوتے ہیں، اوپن آ کر تو یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ منافقوں کا طرز عمل ہے۔ فرمایا یہ تو بھاگ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ بنو نذیر کو جس وقت نکالا گیا وہاں سے جلا وطن مدینے سے کیا، یہ خیبر دفع ہو گئے، اور پھر خیبر میں بھی ان کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دیے ہوئے فتح کے جھنڈے سے شکست ہوئی، یہ ذلیل و رسوا ہو کے کہیں جلا وطن ہو کر دفع ہوئے، اور پھر بہت عرصے کے بعد یہ اسرائیل میں جمع ہوئے، اور پھر آستے آستے قابض ہوتے ہوتے آج پوری امت مسلمہ کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں یہ بدبخت یہودی۔ 27ویں کی رات کو لیلۃ القدر میں تراویح کی نماز کے اندر مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر گولیاں فائرنگ کی گئی، شیلنگ کی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی۔ آج 3 دنوں سے مسجد اقصیٰ میدان جنگ بنا ہوا ہے، امت کو کیا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں لاشیں پڑی ہیں، خون پڑا ہے، زخمی پڑے ہوئے ہیں، یہودی جوتوں سمیت مسجد اقصیٰ کا تقدس پامال کر رہے ہیں، سارا کچھ توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر مسجد اقصیٰ کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور میں نے ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا، مسجد اقصیٰ میں مینار سے آواز آ رہی تھی این صلاح الدین، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی آج؟ لیکن امت مسلمہ بیغم ہے، بس عربوں کو مندی چاہیے، وہ کھا لیتے ہیں اور گھوم پھر لیتے ہیں، بس عیاشی کرتے ہیں، اور امت مسلمہ کے 57 اسلامی ملک ہیں، ان میں ایک ایٹمی پاور بھی ہے، لیکن وہ سب کچھ رکھا ہوا ہے اور مسجد اقصیٰ کو یہودی لتاڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ان کو وہاں سے نکال کر خیبر میں بھیجا تو منافقین ان کے ساتھ پھر نکلے نہیں۔ اس پوری آیت میں اللہ رب العالمین نے منافقوں اور یہودیوں کی ساز باز اور چال بندی کو بیان فرمایا، اور آخری رکوع ہے، 5 رکوع میں سے آخری آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر انسان کو اللہ پاک جھنجھوڑ کر متوجہ فرما رہا ہے کہ اوے انسان اپنے گریبان میں دیکھو کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، ما قدمت لغد، کل یعنی قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ اب تو بہت کچھ کما رہے ہو، لیکن آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ پھر فرمایا کہ جنت اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی عظمت کو بیان کیا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر بھی نازل کر دیتے تو دیکھتے تم کہ پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی یہ قرآن اتنا ثقیل ہے،
اتنا طاقت والا ہے کہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے اللہ نے وہ قرآن میرے اور آپ کے نبی کے دل پر نازل فرمایا، قلب مصطفیٰ پہ نازل فرمایا، جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے میرے پاک نبی کی امت کے 6-6 سال کے بچے اپنے دلوں میں اٹھائے ہوئے، 10-10 سال کے بچوں نے اٹھا رکھا ہے۔ یہ انتہائی جلال والا قرآن مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوا، وہاں سے جمالیاتی حسن لے کر امت مسلمہ کے بچوں کے دلوں کے اندر داخل ہو گیا۔ آخری آیات ہیں هو اللہ الذی میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ سورہ الممتحنہ مدنی صورت ہے، 13 اس کی آیتیں ہیں۔ ممتحنہ کا مطلب ہے امتحان لینے والی، یہ صورت امتحان لینے والی ہے عورتوں کی، اس میں کچھ عورتوں کے معاملات بیان ہوئے، اس لیے اس کو سورہ الممتحنہ، جس طرح امتحان لیتے ہوئے ہمارا نہیں آتا تھا تو ہم اس کو کیا بولتے تھے؟ ممتحن، امتحان لینے والا، ممتحن، اس کو تو اچھی طرح جانتے ہیں نا اسکول پڑھنے والے ممتحن کو، تو یہ اس ممتحن کی طرح سے ممتحنہ، امتحان لینے والی، یہ صورت امتحان لینے والی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا مددگار نہ بناؤ۔ جو میرے اور آپ تمہارے دشمن ہیں، یعنی جو کافر لوگ ہیں، انہیں اپنا مددگار اور اپنا دوست نہ بناؤ، تم دوستی کی وجہ سے انہیں خبریں پہنچاتے ہو، وہ حق کے منکر ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے منع فرما دیا۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جہاد کے متعلق احکامات کو بیان فرمایا اور کفار کے ساتھ ہمدردی سے منع فرمایا ہے۔ بروز قیامت کفار کو رشتہ داری کے کام نہ آنے سے انکار کیا اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کاملہ کی پیروی کرو۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر اس سورہ مبارکہ میں پھر اللہ رب العالمین نے کیا، اور وہ کفار جو لڑنے کے لیے نہیں آتے اور پرامن رہتے ہیں ان کفار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ جو ذمی کافر ہیں، جو معاشرے میں رہتے ہیں، ملک کے اندر فساد نہیں کرتے، تم سے لڑنے کے لیے بھی نہیں آتے، ان کے حقوق کو بھی بیان کیا کہ وہ ہیں کافر لیکن تم ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ اس بنا پر ان کے حقوق سلب نہیں کر سکتے ہو کہ وہ محض کافر ہے۔ جو ریاست میں حقوق انہیں اللہ رب العالمین نے بحیثیت شہری دیے ہیں وہ تم نے ان کو دینا ہے، اس کا بیان اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ آخری آیات کے اندر یہ ہے نا، یہ آیت نمبر 10، اس میں مہاجر عورتوں کے بارے میں کچھ احکامات ہیں، احکام منسوخ ہو گئے ہیں، آیت بہرحال یہاں پر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 12 میں جس وقت مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، صحابہ کرام سے بھی صحابیات سے بھی، دوبارہ یہ بیعت اسلام پر نہیں تھی، یہ وہ بیعت ہے جو آج ہمارے ہاں بیعت رواج پاتی ہے اور ہم سلسلے میں بیعت کرتے ہیں، کوئی قادری سلسلے میں بیعت کرتا ہے، کوئی چشتی، کوئی سہروردی۔ اس بیعت کا مقصد اور مدعا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مرشد کامل، کسی شیخ کے پاس ہاتھ میں ہاتھ جا کر دیں، پہلے گناہوں پر توبہ استغفار کریں اور آئندہ کے لیے گناہوں سے توبہ کریں اور بچیں کہ اس گناہ سے میں نے اس کے نزدیک نہیں جانا۔ اور مرشد کامل آپ سے یہ بیعت کہتے ہوئے یہ عہد لے گا کہ نماز نہیں چھوڑنی، تو آپ نے کہنا ہے نماز نہیں چھوڑنی، پھر آپ نماز پڑھیں گے۔ یہ وہ بیعت کا سلسلہ ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا محبوب جس وقت مسلمان عورتیں، کافر نہیں، مسلمانوں سے بیعت ہو رہی ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جس وقت مسلمانوں کی عورتیں آپ سے بیعت لینے کے لیے آئیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا۔ 2 نمبری تو ہر شعبے میں شروع ہو ہی جاتی ہے نا، تو اگر اس معاملے میں بھی پیری مریدی میں بھی اگر 2 نمبری آ گئی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سارے ہی کوئی 2 نمبر گزرے ہیں، یا ہیں اس وقت بھی بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سارا کچھ چھوڑ چھڑا کر صرف اس لیے مسند مشیخیت پر بیٹھے ہیں کہ لوگوں کا رشتہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑا جائے، لیکن اس کے باوجود کچھ جیلی ڈبہ پیر 2 نمبر کے لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں کو بالخصوص دم کرتے ہوئے وہ ان کے جسموں پر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، یا بیعت کرتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، یا پھر عورتیں ان کا ہاتھ چوم رہی ہوتی ہیں، یا پھر وہ بعض اوقات سینے سے لگا کر پیر اپنی مریدنیوں کو دلاسا بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، جیسا بیعت رضوان آپ سورہ فتح میں پڑھ چکے ہیں، انہیں سب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بیعت کی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بیعت لیتے ہوئے کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر، اپنی چادر مبارک دی، ادھر سے چادر کا سرا سرکار کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور آگے سے عورتوں نے اس چادر کو پکڑا ہوا تھا جو سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہوئے عورتوں کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے تو بعد میں کسی پیر کو یہ اجازت نہیں ہے۔ پیر کے لیے بھی بالکل اسی طرح غیر محرم ہے مریدیں جس طرح باقی لوگوں سے غیر محرم ہوتی ہیں، لہٰذا اس تقدس کو بھی کم از کم خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا پیر ہے جو بے پردہ عورتوں کا شوقین ہے، ان سے ملتا ہے، ان سے ہاتھ ملاتا ہے، وہ اس سے بیعت کرنا بھی حرام ہے، بیعت کرنا اس سے حرام ہے، اس لیے کہ وہ شریعت مصطفیٰ کا باغی ہے اور وہ غلط طریقے پر جا رہا ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب جب عورتیں آپ سے بیعت کے لیے حاضر ہوں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقنا اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا اور بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اور نہ ہی وہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی، ولا یاتین ببہتان اور نہ ہی وہ کسی پر بہتان لائیں گی، اور اپنے پاؤں کے درمیان میں کھڑی اور آپ کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی تو فباشرہن، محبوب آپ ان سے بیعت لے لیں۔ یہ بیعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لی، صحابیات کرام سے بیعت لی، اور بیعت لینے کے بعد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے بیعت دیں اور آپ پھر ان کے لیے دعا بھی کر دیں۔ اللہ اکبر، جب اس کے لیے آپ اللہ سے استغفار مانگیں، جب آپ اللہ رب العالمین سے ان کے لیے استغفار مانگیں گے تو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخری آیت میں ایک مرتبہ پھر ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ کن پر غضب ہوا؟ یہودیوں پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ مغضوب قوم ہے۔ اچھا، یہ یہودی مغضوب قوم ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ تو اللہ نے 88 مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چلی امت کو، اس سادی بولی بالی امت کو 88 مرتبہ فرمایا ہے کہ یہودیاں نہ یاریاں نہ لایا، دوستی نہ کرنا ہے۔ لیکن قرآن کوئی پڑھے تو تب نہ، یہ تمہارے دشمن ہے، کھلے دشمن ہے، تمہارے دشمن ہے یہود و نصارہ، ان کے ساتھ تمہیں یاریاں نہیں لگانی، تو تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا اور وہ ایسے ہیں قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ تو آخرت سے ایسے نا امید ہو چکے ہیں جیسے کافر قبر والوں سے نا امید ہو چکے ہیں۔ کافر بھی قبر والوں سے نا امید ہے نا، مسلمان قبر والوں سے نا امید نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہے؟ کافر یہ کہتے تھے یہ مر گئے ہیں تو مٹی ہو گئی ہیں، بس اب ختم ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی۔ مسلمان یہ نہیں کہتا کہانی ختم ہو گئی، مسلمان کہتا ہے اب تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ اور اگر یہ مومن ہوا، مومن صالح ہوا، نیک ہوا، تو یہ قبر میں جا کر چھائی مائی چھوئی موئی نہیں ہو گیا، بلکہ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، اوپر سے مٹی کی ڈھیری ہے، اندر سے قبر اللہ نے جنت کا باغ بنایا ہوا۔ وسعت نگاہ تک اللہ وسعت و کشادگی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ جنت کی کھڑکی کھلتی ہے قبر میں، فرش جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، جنتی لباس لے کر فرشتے آتے ہیں، اور قبر کے اندر بہاریں ہی بہاریں ہوتی ہیں۔ کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، مومن اہل قبر سے مایوس نہیں ہوتے۔ سورہ صف ہے، 9واں رکوع ہے، اللہ رب العالمین کی تسبیحات سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت اور شان کو بیان فرمایا، اور ایمان والوں کو ایک اور اخلاقی گراوٹ سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یعنی جو بات لمبی لمبی چھوڑا نہیں کرو، جو تم نے کرنا نہیں ہوتا وقتی طور پر کہہ دیتے ہو کہ یہ کریں گے، تم نے کرنا نہیں ہوتا، تو یہ بھی انتہائی معیوب ہے کہ وہ بات جو جس پہ عمل نہ کرنا وہ کہہ دینا۔ لہذا لچھدار گفتگو، وہ بات نہ کہا کرو جو تم کرتے نہیں ہو، جو کہتے ہو پھر اس کو کیا بھی کرو، اس لیے کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون، اللہ اکبر، ما لا تفعلون، بہت بڑا حکم ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں کچھ بھی نہیں کہتے، بالخصوص ہمارے ہاں سیاسی جلسوں میں کچھ بھی نہیں، اس کو تو مذاق سمجھا جاتا ہے، بڑے بڑے وعدے وعید کیے جاتے ہیں، اعلان یہ کر دیں گے، فلانا فلانا بھی کر دیں گے، اور کیا کچھ بھی نہیں کہتا، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے میں نے کچھ نہیں کرنا، اور جو خاص آگے چمچے کھڑچے ہوتے ہیں پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ کرنا کرانا اس کا بھی نہیں، لیکن وہاں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے۔ اگر کاش ہم ان الفاظ کی شدت کو سمجھ سکتے، اللہ کی بارگاہ میں یہ بات سخت ناپسندیدہ، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ بات کہو جو تم کرو نہیں، جو تمہارے دل میں ارادہ بھی نہ ہو کہ یہ کرنا نہیں ہے، لیکن محفل میں کہہ دو، تسلی دو، لوگوں کے ساتھ وعدے وعید کرو، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے، لہذا تم نے اس سے بچنا ہے۔ یہ آیت ہے جس کے لفظ صف کی نسبت سے اس کا نام سورہ صف ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں صفیں باندھ کر لڑتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، اس طرح جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو، اس طرح صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے مضبوط دیوار کھڑی ہو۔ اللہ ان مجاہدین کو پسند کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر سرسری سا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی، اور یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی تھی۔ ہر نبی نے بتایا تھا مصطفیٰ جان رحمت کا پتہ اور ان کے معاملات اور ان پر ایمان لانے کے بارے میں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آخری نبی تھے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہر نبی نے وقت معین نہیں کیا، ہر نبی نے یہ کہا کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی آئیں گے، لیکن میں اب وہ ہوں جو تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اب انتظار ختم ہو گیا، اب وہ جو آخری نبی ہیں وہ میرے بعد آنے والے ہیں، میرے بعد ابلا جو نبی آئے گا وہ اور کوئی نہیں ہوگا، وہ آخری نبی ہوں گے اور اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آسمانوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، زمین میں محمد ہے، آسمانوں میں ملائکہ میں احمد مشہور ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی رد فرمائی ہے جو دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، فرمایا یہ پھونکے مار کے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اللہ اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا ہے اور اللہ نے دین کو غالب کر دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ عرب کا ماحول تھا تجارت کا، سودا خریدنا بیچنا روزی کمانے کا ذریعہ تھا، تجارت پیشہ لوگ تھے۔ اللہ نے فرمایا آؤ تمہیں میں بھی ایک تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرو اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اس تجارت کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما کے تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے، جنت کے بدلے میں مومنوں کے مال اور جان بکے ہوئے ہیں، تو بیچنے خریدنے میں یہ تجارت ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کہتا ہے دنیا میں تجارت کرتے ہو ایک سودا ہمارے ساتھ بھی کر لو، نقصان نہیں ہوگا، خسارے میں نہیں جاؤ گے، اور یہ سودا یہ ہے کہ اپنی جان اپنی مال مجھے بیچ دو، بدلے میں تم مجھ سے جنت لے لو۔ تو مسلمان بکا ہوا ہے اللہ کے ہاتھوں میں، اپنا اس کا جان بھی اس کی مال بھی، کامیاب وہی ہیں جنہوں نے یہ سودا کر لیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے ایک مرتبہ پھر ایمان والوں کو فرمایا کہ اللہ کے دین کے مددگار اس طرح ہو جاؤ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ساتھی حواریین دین اسلام کے مددگار ہو گئے۔ سورہ الجمعہ، سورہ جمعہ جس کو ہم کہتے ہیں، لفظ تو جمعہ ہے، الجمعہ یہ مدنی صورت ہے، 11 اس کی آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی تسبیحات کو بیان فرمایا اور دوسری آیت میں مصطفیٰ جند رحمت کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ فرمایا کہ یہ جاہل لوگ تھے، ان پڑھ تھے، گمراہ تھے، ہم نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ یہودیوں کے علماء کا خوب رد کیا ہے کہ جو علم ہوتے ہوئے حق بات نہیں سمجھ سکتے، ان کا علم کسی کام کا نہیں ہے، وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جنہیں تورات دی تھی، ثم لم یحملوها، انہوں نے اس تورات کو اٹھایا نہیں، یعنی اس تورات کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ علم تو ہے لیکن عمل، بولو نا، عمل نہیں ہے، علم ہے لیکن عمل ان کا نہیں ہے۔ اب جن کے پاس علم بے صحابہ ہے لیکن عمل نہیں ہے، ان کی مثال قرآن فرماتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال تو اس کھوتے جیسی ہے جیسے کھوتے پر کتابیں لاد دی جائیں۔ اگر علم پڑھنے کے بعد انسان میں عمل بھی نہ آئے، ادب بھی نہ آئے، تہذیب بھی نہ آئے، گفتگو کا سلیقہ بھی نہ آئے اور اعمال کے حوالے سے بھی کمزور ہو، تو قرآن ہے یہ، اور سورہ الجمعہ میں اللہ فرماتا ہے یوں سمجھو بس کھوتے اوپر کتاباں لدیاں۔ اگر حق علم تمہارے پاس آ گیا تمہیں حق کو پہچان لینا چاہیے، مصطفیٰ جان رحمت کی فرما برداری اور عملی حوالے سے تمہیں مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ آیہ مبارکہ علماء سو کے لیے بھی ہے اور یہودیوں کے طریقہ کار کو بھی بیان فرماتا ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بیان دے کہ اللہ خود پھر فرماتا ہے وہ کتنی بری مثال اللہ نے دی ہے ان لوگوں کے لیے، اگر عقل ہو تو یہ عالم دین نہیں بلکہ ان پر کھوتے پر جیسے کتابیں لدی ہوئی ہوں، ان کا یہ حال ہے۔ خود بیان کر کے اس کی ایک چس ہوتی ہے، میں نے آپ کو بار بار قرآن میں کہا ہے کہ قرآن پڑھے نہیں، ذائقہ لیں، قرآن کی چس لیں، پھر قرآن انسان کو تسکین دیتا ہے۔ یہ بیان کر کے خود کہتا ہے دیکھو کتنی بری مثال ہم نے دی ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، اسی چنگے ہیں، اللہ سے کی پسند کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ایک کسوٹی عطا فرمائی، فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر یہودی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے محبوب ہم ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ اے یہودیو، اگر تمہیں یہ گمان ہے نا کہ تم اللہ کے دوست ہو، دوسرے نہیں ہیں، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، ذرا تھوڑا موت کی تمنا تو کرو، موت کی دعا کرو، چاہت کرو، موت کی تمنا کرو تاکہ تم مر جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ محبوب ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں، انہوں نے کبھی موت کی تمنا نہیں کرنی، موت کی تمنا چاہتی نہیں ہوگی۔ موت سے نفرت ہوتی ہے کافر کو، موت سے مومن کو محبت ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا، یہ مومن کی نشانی ہے، وہ موت سے محبت کرتا ہے۔ نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا کہ مومن کی نشانی بتاؤں، مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو موت کا وقت قریب آتا ہے، موت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تم مرنے والا ہے، تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر جنت کے لیے، جنت جو کافر کے لیے دنیا ہے لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ وہ تو اس انتظار میں ہے کہ کب موت آئے، میری جان چھوٹے، یہاں سے میں نکلوں، میں کس عذاب میں پھنسا ہوا ہوں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ایمان والا
یہ ہمارے پاس ایک کسوٹی بھی ہے. اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کافر تم پر ٹوٹ پڑیں گے نا، جو میں نے آپ کو جمعے میں بھی حدیث مبارک سنائی ہے. یا رسول اللہ کیوں ٹوٹ پڑیں گے، اتنے تھوڑے ہم ہو جائیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑے نہیں ہوگے، تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی. اللہ اکبر. اس بیماری کی وجہ سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہنی. یا رسول اللہ کیا بیماری؟ فرمایا تم حب الدنیا و کراہت الموت، تم دنیا سے محبت کرو گے، موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، موت سے دور بھاگو گے. اور جب موت سے بھاگنا شروع ہو جاؤ گے، موت سے ڈرنا شروع ہو جاؤ گے، پھر ساری دنیا تمہیں ڈرائے گی. اس لیے مسلمان سے ساری دنیا ڈرتی تھی، اور مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا تھا. میدان میں نکل کر وہ اس بات کو جانتا تھا کہ اگر کامیاب ہو کر لوٹا تو میں غازی کہلاؤں گا، اور اگر مر گیا تو میں شہید کہوں گا. اللہ رب العالمین مرنا ہی نہیں دیتا. مجھے شہید خون بعد میں نکلے گا، اللہ نے بخشش پہلے فرما دینی ہے. بس یہ بات ہے کہ موت کے ساتھ محبت ہو جائے. جب انسان کو موت کے ساتھ محبت ہوتی ہے پھر انسان موت کے لیے تیاری کرتا ہے. خوف موت سے، دیکھیں موت سے انسان بچ تو نہیں سکتا. اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. محبوب ان سے فرما دو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو نا یہ تمہیں آئے گی ضرور. موت کو نس نہیں رکھنے ہو، کوئی بندہ موت سے بھاگ نہیں سکتا. جب بھاگ ہی نہیں سکتے تو پھر موت سے دوستی کیوں نہ کر لیں، پھر موت سے یاری کیوں نہ لگا دیں. جب اس نے ہر صورت میں آنا ہی آنا ہے تو پھر اس انتظار میں ہونا کہ موت کو انتظار نہ ہو، ہمیں انتظار ہو کہ کب موت آئے گی، تاکہ ہم قبر میں پہنچ جائیں. مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اور اللہ نے جو جنت میں نعمتیں تیار کی ہیں وہ بھی ہمیں مل جائیں. تو یہودیوں کو اس معیار پہ پرکھا کہ ان کو کہو کہ موت کی دعا کرو، تو فرمایا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ آگے ہمارے لیے کیا ہے. موت کے لیے تو مومن خوش ہوتے ہیں کہ یہاں سے چلے بھی گئے تو آگے خدا کے رسول کا دیدار ہے اور جنت کی بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی. آخری آیات میں اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا، اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ جمعہ ہے. اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے، یعنی جب اذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ، دوڑ پڑا کرو اللہ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع، اپنی تجارتیں چھوڑ دیا کرو، دکانیں شکانیں بند کر دیا کرو، اپنی تجارتوں کو چھوڑو اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے دوڑ پڑا کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ نہیں کہتے کہ اب دکانیں کھولنی نہیں ہیں، جب نماز پڑھ چکو فارغ ہو جاؤ پھر زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، پھر دیہڑ لگاؤ، پھر جا کے دکانیں کھول لو، پھر سودا بیچو، خرید و فروخت کرو بازار میں. لیکن جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو سب کچھ اپنا کاروبار چھوڑ کر آ جاؤ. اور جب کوئی تجارت یا کھیل دیکھیں تو وہ اس کی جانب دوڑتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ کر. مدینہ شریف میں تجارتی قافلے بہت دنوں نہیں آئے تو تھوڑی شارٹیج ہو گئی تھی مال کی. پھر کافی دنوں کے بعد ایک تجارتی قافلہ آیا تو اس وقت جمعے کا ٹائم تھا. سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو باہر شور ہو گیا، جی قافلہ آ گیا. قافلہ تو پتہ تھا یہ قافلہ بہت عرصے کے بعد آیا. پھر دوسرا قافلہ پتہ نہیں کب آیا. امپورٹ ایکسپورٹ کا ایسا ماحول تو نہیں تھا جو اب ہے کہ جس وقت مرضی آ جاؤ منڈی میں سودا اٹھا کے لے آئیں گے. تب تو تجارتی قافلہ کوئی آتا تھا تو مال خریدتے تھے. بہت سارے صحابہ کرام جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ اس تجارتی قافلے کی جانب دوڑ پڑے کہ جلدی جلدی سودا خرید لیں، ابھی جمعے میں ٹائم ہے. ابھی سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں نماز جمعے تک تاکہ اس کا سودا کر لیں. اللہ کو یہ بات نہیں اچھی لگی کہ میرے محبوب ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہو تو تم سودے پیچھے جاؤ، تو مال خریدنے کے لیے جاؤ. فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب وہ کوئی تجارتی قافلہ دیکھتے ہیں، تجارت کا سامان دیکھتے ہیں، اور لہوا یا کوئی اور شغل دیکھتے ہیں، ننفدوا الیہا وترکوک قائما، وہ اس کی جانب دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو ادھر ہی کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، آپ ان کو کہو کہ جو اللہ کے پاس ہے یہ دنیا کھیل، یہاں لہو سے مراد جو دنیا کا کھیل، زندگی تماشا، یہ سامان سارا جس کو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ اس تجارت اور اس سامان کھیل سے جو کچھ اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہ بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق عطا فرمانے والا. تم یہ سوچے ہو کہ ابھی نماز کا مسئلہ ہے، نماز کے لیے جائیں گے تو پیچھے گاہک دوسری دکان پر چلے جائیں گے. اس کے ضمن میں بہت بڑا مفہوم ہے، اس لیے نماز کا شٹر ڈاؤن نہیں کرتے ہو، اس لیے نماز کے وقت تم دکان تجارت کا سامان نہیں بند کرتے، اس لیے نماز چھوڑ کر تجارتی قافلے کے پیچھے دوڑ گئے تھے کہ سودا مکی گیا تو پھر کہتے ہو کہ انسان پھر تجارت کا مسئلہ کیسا ہوگا. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھو، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے. تمہارے حصے کا گاہک کہیں نہیں جائے گا، تمہارے حصے کا نوٹ اس نے تمہاری دکان پر ہی دینا ہے، لیکن تمہارا فریضہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو دکان بند کرو، اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ. سورہ منافقون،
سورہ منافقون بھی مدنی صورت ہے جی، 11 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں ان کی سارے جو کرتوت تھے ان کو بیان کیا، جیسا کہ نام صحیح ظاہر ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انک لرسول اللہ، لفظ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منافق آ کر کہتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ پاک یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق، مجھے بتاؤ، منافق جھوٹ بول رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ سچ کہہ رہے تھے نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہی تو بات اللہ بھی کہہ رہا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے جھوٹ بولتے ہیں، کیوں؟ یہ زبان سے کہتے ہیں، دل میں نہیں ہے، دل میں ان کے کچھ اور ہے۔ یہاں نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھیں گے، مسجد میں آتے ہیں، اذا جاءک، آپ کے پاس مسجد میں آ کر نعرے بھی لگاتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نماز بھی پہلی صف میں پڑھتے تھے کھڑے ہو کر، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی زبانیں کچھ اور کہتی ہیں، دل نہیں مانتا، ان کے دل کے اندر کچھ اور بات ہے۔ اللہ نے ساری نمازیں اٹھا کر ان کے سر پہ رکھی اور کہا ان کو مسجد سے باہر نکال دو، یہ اس لائق ہی نہیں ہے، جن کے زبان پر کچھ ہو دل پر کچھ ہو، ان کی کیا نمازیں ہوتی ہیں؟ ان کی کوئی نماز کام آنے والے نہیں ہے۔ لہٰذا دل اور زبان کا ایک ہونا مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈال بنا لیا، قسمہ بھی جانے سن اللہ دی قسم ہے اسی تو سنالا بس اور لوگوں کو بچیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈال بنا رکھا ہے۔ محبوب اللہ رب العالمین ان کو خوب جانتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بہت برا کام کر رہے ہیں، انہم ساء ما کانوا یعملون، جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ بہت برا ہے۔ اور پھر منافقوں کے ظاہر اور باطن کی منظر کشی کیا خوب کی، فرمایا دیکھو دیکھنے میں کتنے سونے لگتے ہیں، چمک دمک کے آتے ہیں آپ کے پاس، کتنے سونے لگتے ہیں، جب بات کرتے ہو تو غور سے سنتے بھی ہیں بیٹھ کر، لیکن یار اللہ پاک نے نا مثالیں بھی ایک سے ایک دی ہیں قرآن پاک کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے کأنہم خشب مسندہ، اس طرح لگتا ہے گویا لکڑیاں دیوار کے ساتھ ٹیک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی بوٹا ہے سرسبز و شاداب ہو، انہاں میں کوئی جان ہوئے کوئی سا ہوئے، نہ خالی ٹیکا نال کھلتے، ان کے اپنے اندر کچھ بھی نہیں ہے، جان وان نہیں ہے، ایمان شیمان ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح ایسے ہیں جیسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگی ہوئی لکڑیوں کی، یہ ان منافقوں کا حال ہے، خالی یہ ٹیکاں پر ہی ہے، باقی نہ اپنا کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگلی بات بھی سنو، یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہو، آپ کوئی بھی مسئلہ بیان کریں تو منافق کہتے ہیں ساڑھے اوپر فٹ کی تھی نے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ منافقوں کا پرانا طریقہ کار ہے۔ اچھا وہ مسجد میں بیٹھ کر بھی نبی پاک کوئی بھی بات کرتے تو وہ کہتے ہیں یہ ساڑھے خلاف گل ہوئی ہے، کوئی بھی بات ہوتی تو کیا کہتے ہیں یہ گل کی ہوئی ہے، یہ ساڑھے خلاف ہوئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن سورہ منافقون میں اللہ رب العالمین فرمایا محبوب ہم العدو فاحذروہم، محبوب یہ دشمن ہے، ان سے بچ کے رہنا۔ اللہ ان دشمنوں سے نہیں کہا جو تلواریں لے کر میدان میں آئے ہیں کہ محبوب آپ کے دشمن ہیں ان سے بچ کے رہنا، کہیں نہیں کہا ان سے بچ کے رہنا، ان سے کہا جو پاس تھے، محفل میں بیٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، گواہیاں بھی دیتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، ان سے کہا کہ محبوب یہ آپ کے دشمن ہیں ان سے بچ کر رہیں، قاتلہم اللہ انا یوفکون، یہ کان دے ہو کر پھرتے ہیں، اللہ مارے گا انہیں، اللہ نے ان کو ذلیل کرنا ہے، اور ہو گئے۔ تو یہ پوری صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان منافقوں کا ہی طرز عمل بیان کیا ہے، اور جو بھی ان کا رویہ تھا پوری ہوتا وقت، جو کہ تفسیری خلاصہ اس لیے وقت بھی ہمارا پورا ہو گیا۔ سورہ تغابن شروع ہوتی ہے، مدنی صورت، آیت نمبر اس کے اندر 18 آیتیں ہیں۔ تغابن کا مقصد ہے نقصان والا دن، کفار کے لیے قیامت کا دن نقصان والا دن ہوگا، اس لیے اس کا نام سورہ تغابن رکھا۔ پہلی ہی آیت میں اللہ نے اپنی تسبیحات کو بیان فرمایا، یسبح للہ، زمین و آسمانوں میں جو کچھ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اسی کی بادشاہی ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اپنی تخلیق کا بیان فرمایا، سابقہ کفار کے انجام کی جانب اشارہ فرمایا، قیامت کے منکرین کو جواب دیا، توحید و رسالت اور قرآن پر ایمان لانے کا حکم ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، روز قیامت بعمل مسلمانوں کو صلہ ملے گا اور جو کافر ہیں وہ ذلیل رسوا ہوں گے، آیت نمبر 10 میں اس کو بیان فرمایا۔ اور اگلی آیات میں اللہ نے اطاعت رسول کا حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے فرمایا یاد رکھو کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، یاد رکھنا ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تو ان سے احتیاط میں رہنا۔ دشمن کیسے ہیں؟ کہیں تمہیں تمہاری بیوی خرچے کے معاملے میں پریشان کر کے رشوت لینے پر مجبور نہ کر دے، کہیں تمہارا بچہ تم سے اس طرح کی فرمائش نہ کرے، پوری نہ کر سکو، تم کی چوری ڈاکہ مال غصب کرنا یا اس معاملے میں نہ ہو جائے۔